بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم لیکچر نمبر 4 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں جو اہم معاشی اصلاحات کی، ان میں سب سے پہلے صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ 22 خاندان ان صنعتوں کو اپنی ملکیت میں لیے ہوئے ہیں اور ان صنعتوں یا کارخانوں کا پاکستان کی عوام کو یا حکومت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ 2 جنوری 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک آرڈیننس کے تحت 10 بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ انہوں نے 20 صنعتی اداروں کے ڈائریکٹر برطرف کر دیے کیونکہ ان کی کام کرنے کی صلاحیت بہتر نہیں تھی، مشکوک تھی۔ 16 جنوری کو مزید صنعتی اداروں کو قومی تحویل میں لیا گیا۔ اس کے بعد آج ہم آغاز کریں گے بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا۔ جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کا عمل مکمل کیا تو انہوں نے اس کے بعد دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لیا۔ اس لیکچر کی تفصیل میں جانے سے پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتاتی چلوں۔ نجی بینک یعنی ذاتی بینک جو لوگوں نے خود سے بنا رکھے تھے۔ اقتصادی استحکام یعنی مالی مضبوطی، تقویت، طاقت۔ مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 3 پر ہم بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے کا عمل پڑھنے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے سرمایہ دار خاندانوں نے اپنے اپنے نجی بینک اور بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھیں۔ اس سے سرمایہ دارانہ نظام کو بہت تقویت مل رہی تھی۔ حکومت کو ان نجی بینک اور بیمہ کمپنیوں سے کوئی خاص فائدہ نہ تھا، چنانچہ حکومت نے ملک کے اقتصادی استحکام کے لیے 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومی ملکیت میں لے لیں اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کر دیا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کا عمل جب مکمل ہو گیا تو اس کے بعد بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ پاکستان کا پیسہ لوگوں نے نجی بینک بنائے ہوئے تھے، اپنی مختلف بیمہ کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں، وہ سارا پیسہ وہاں جمع ہو رہا تھا، وہ پیسہ گردش نہیں کر رہا تھا۔ غریب عوام کے لیے مہنگائی بڑھ رہی تھی، مسائل بڑھ رہے تھے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے بیمہ کمپنیوں اور بینکوں کو سرکاری تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں آپ نے 19 مارچ 1972 کو تمام بیمہ کمپنیوں کو اپنی قومی تحویل میں لے کر یکجا کیا، یعنی سرکاری تحویل میں لینے کے بعد اکٹھا کر دیا اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس جو گورنمنٹ کی تحویل میں یہ انشورنس کمپنی تھی، اس کا قیام عمل میں آیا۔ 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈولڈ بینک قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ ان سے بینک ملازمین کے حالات بھی بہتر ہوئے۔ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کو اقتصادی لحاظ سے زبردست فائدہ پہنچا اور روپیہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے لگا۔ یعنی 1 جنوری 1974 کو بھی تمام بینک قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ 1 جنوری 1974 کو گورنمنٹ نے ان کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو مزید بہتر بنایا گیا۔ اس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کا عمل مکمل کرنے کے بعد بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں بھی لیا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد آ جائیں مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 4 پر، پڑھیں گے لیبر اصلاحات۔ لیبر
ریفارمز۔ یہ دو بڑے کام کرنے کے بعد، صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کے بعد اور بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے کے بعد، اب انہوں نے سب سے پہلے صنعتوں کے حوالے سے ایک باقاعدہ پالیسی جاری کی۔ جو پرائیویٹ فیکٹریاں ہیں جن کو گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، ان کے اندر جو مزدور کام کرتے ہیں، ان مزدوروں کو بھی وہ سہولیات ملنی چاہیے جو کسی بھی سرکاری ملازم کو سہولیات دستیاب ہوتی ہیں۔ اس طرح کی سہولیات مزدوروں کو میسر ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ذوالفقار علی بھٹو نے 10 فروری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا جو لیبر اصلاحات کے نام سے سامنے آیا۔ بھٹو حکومت نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس میں بتایا گیا انتظامی معاملات۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ ہر فیکٹری کے صنعتی ادارے کے جو معاملات تھے، اس کے اندر انتظامی معاملات پر نظر رکھنے کے لیے اس صنعتی اداروں کے مزدوروں کو مقرر کیا گیا۔ اس میں سے 20% مزدوروں کو اس معاملات کی دیکھ بھال کرنے کی نمائندگی دی گئی۔ وہ چیک کریں گے کہ کتنا منافع ہے، کتنی پیداوار ہے، کتنی آمدن ہے، مزدوروں کو اس حساب سے کیا کچھ دیا جا رہا ہے کہ ہمارے حقوق غاصب تو نہیں کیے جا رہے، تو ان کو حسابات کو چیک کرنے کا اختیار بھی دیا گیا۔ مزدوروں کی ایک انتظامی تنظیم بنائی گئی اور ان معاملات کو دیکھنے کے لیے بھی وہ مزدور مقرر کر دیے گئے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے مزدوروں کے لیے بونس۔ مزدوروں کو سال میں ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا، اور اگر پیداوار زیادہ ہوگی تو انہیں مزید خصوصی بونس بھی دیا جائے گا۔ نمبر 3 پر آ جاتا ہے اوقات کار میں تبدیلی اور اوور ٹائم۔ اوقات کار میں تبدیلی، پہلے مزدور ہفتے میں 54 گھنٹے کام کرتے تھے، اس اوقات کار کو کم کر کے 48 گھنٹے کر دیا گیا۔ یعنی پہلے وہ زیادہ وقت کام کرتے تھے 54 گھنٹے، اور اس کے بعد اس وقت کو کم کر کے 48 گھنٹے کر دیا گیا۔ ہفتے میں 48 گھنٹے اور روزانہ 8 گھنٹے مزدور کام کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر پیداوار کی وجہ سے کام زیادہ ہے تو اس حساب سے مزدوروں کو الگ کام کرنے کے لیے الگ پیسے بھی دیے جائیں گے۔ یعنی 8 گھنٹے کے علاوہ جو کام مزدور کریں گے، انہیں اوور ٹائم کے پیسے الگ سے دیے جائیں گے، وہ تنخواہ سے الگ ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ پورا دن کام کرتے ہیں اور پورا دن ان سے کام کروائیں اور تنخواہ وہ ایک ہی دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ 8 گھنٹے ان کا ٹائم ٹیبل ہوگا، اور 8 گھنٹے کے بعد وہ جتنا بھی کام کریں گے وہ ان کا اوور ٹائم شمار ہوگا، اس کی اجرت مزدور کو الگ سے دی جائے گی۔ نمبر 4 پر پینشن، بیمہ اور گریجویٹی کی سہولتیں۔ پینشن، بیمہ اور گریجویٹی کی جو سہولتیں ان کو دی گئیں، جس طرح سرکاری ملازمین کو جو سہولتیں میسر ہوتی ہیں کہ جب وہ اپنی نوکری یا ملازمت سے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو انہیں پینشن ملتی ہے اور بیمہ بھی کروا سکتے ہیں، اور انہیں گریجویٹی بھی ملتی ہے۔ یہ گریجویٹی رقم ملازم کی تنخواہ سے کٹوتی ہوتی ہے جس کو بینک میں رکھا جاتا ہے، اور اس پیسے کو منافع سمیت اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پیسہ مزدور کو دے دیا جاتا ہے، اس کو گریجویٹی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات کی گئی کہ گریجویٹی کی کٹوتی مزدور کی تنخواہ میں سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ مالکان اپنی طرف سے دیں گے۔
یعنی مزدوروں کو پینشن بھی دی جائے گی، ان کی بیمہ پالیسی بھی کرائی جائے گی اور گریجویٹی بھی چلتی رہے گی، اور ان سب کی کٹوتی مزدوروں کی تنخواہوں میں سے نہیں ہوگی بلکہ مالکان کی طرف سے ہوگی۔ نمبر 5 پر رہائشی مکان، تعلیم اور طبی سہولیات کے بارے میں بتایا گیا، یعنی مزدوروں کو رہائشی مکان دیے جائیں گے، رہنے کے لیے جو کوارٹر بنائے جاتے ہیں وہ مزدوروں کو رہنے کے لیے فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا، کم سے کم ہر مزدور کے ایک بچے کو میٹرک تک تعلیم مفت دلوائی جائے گی، طبی معائنہ بھی مفت کروایا جائے گا۔ نکات نمبر 6 اور 7 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صنعتی روابط کمیشن اور جونیئر عدالتیں بنائی گئیں، باقاعدہ ایک یونین بنائی گئی۔ ہر صنعتی ادارے کے اندر اس یونین کا کام کیا تھا کہ یہ صنعتی روابط کمیشن کا کام کرتے تھے، اور یہ مالکان اور مزدوروں کے جھگڑے ہوتے تھے، ان کو آپس میں جو بھی مسائل تھے ان کو حل کرواتے تھے۔ اس کے لیے باقاعدہ جونیئر عدالتیں بنائی گئیں، اور ہر مزدور کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ اپنا مقدمہ خود لڑ سکتا ہے اپنے حقوق کے ذریعے، اور ہر مزدور کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ اپنے حقوق کے مطابق اپنی بات کہنے کا حق رکھتا ہے۔ ایک عہدہ تخلیق کیا گیا شاپ اسٹیوارڈ کے ذریعے، اس کے نام سے۔ یہ وہ عہدہ تھا جو مزدوروں کی جو شکایات ہوتی تھیں، مالکان کے ساتھ جھگڑے ہوتے تھے، کچھ زیادتیاں ہوتی تھیں، تو وہ مزدوروں کی طرف سے نمائندگی کر کے مالکان کے ساتھ مزدوروں کے حقوق کی بات کرتا تھا، اور ان کے حقوق مالکان کی طرف سے دلواتا تھا۔ اس کے بعد نمبر 8 پر ملازمت کا تحفظ۔ مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ یقینی بنایا گیا۔ مالکان کو اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ بلا وجہ، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے، کسی ٹھوس وجہ کے مزدوروں کو ان کی نوکری سے نہیں نکال سکتا۔ اگر وہ انہیں نکالیں گے تو باقاعدہ اس کی ٹھوس وجہ بیان کریں گے، اور وہ بغیر وجہ کے مزدوروں کو ملازمت سے نہیں نکال سکتے۔ عزیز ساتھیو، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہو چکا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے بھٹو کے دور حکومت میں لیبر اصلاحات تفصیل سے پڑھی، جو آج بھی بہت اچھے الفاظ میں یاد رکھی جاتی ہیں۔ انہوں نے مزدوروں کو بہت زیادہ حقوق دیے، اس سے پہلے بھی مزدوروں کو کبھی اتنے حقوق نہیں دیے گئے تھے، بہت کم حقوق دیے جاتے تھے، ان سے کام زیادہ لیا جاتا تھا، ان کا معاوضہ کم دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر مراعات بالکل نہیں تھیں، جیسے تعلیم کا حق، علاج کا حق، اس کے علاوہ پینشن وغیرہ، یہ سب چیزیں پہلے نہیں تھیں۔ اس طرح کی اصلاحات، لیبر اصلاحات مزدوروں کے لیے متعارف کروائی گئیں، ان کے لیے پینشن کا انتظام کیا گیا، اس کے علاوہ ان کو سال بعد بونس دینے کا اعلان کیا گیا، اور مزید حقوق دیے گئے جن کو آج ہم نے تفصیل سے پڑھا، اور یہ سب ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں کیا۔ امید ہے آپ کو لیکچر کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھے سے اس کو تیار کریں، اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔